نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آخری عشرہ بابرکت عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت اہتمام سے اس کو وصول کرنا چاہیے۔ اس کے رات اور دن کی ایک ایک گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، لہذا اس کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ دیکھو، دین کی جو باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ شروع رمضان سے آج تک ہوتی رہی۔ قرآن و سنت کا ذخیرہ، علماء دین کی باتیں، دین کی نصیحت کرنے والوں کی باتیں، یہ آدمی کو کب فائدہ پہنچاتی ہے؟ دین کی باتیں اس وقت فائدہ پہنچاتی ہیں جب سننے والے اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو قبول کریں، مانیں۔ قرآن و سنت کی ایک بھی بات اگر آدمی سنے گا، مانے گا، قبول کرے گا تو اس کی زندگی بنے گی۔ اور اگر خوب کہا جائے، خوب سنا جائے، لیکن اگر سننے کے بعد ماننے کا اور قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے، دو چیز ہیں، الامر فوق الادب، الادب فوق الامر۔ علماء یہ لکھتے ہیں، کبھی ہمارے بڑے کوئی ایسی بات کہے جو بظاہر ادب کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ حکم کے طور پر کہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کے ساتھ ایک دو مرتبہ درخواست کریں کہ حضرت ایسا کر لو، لیکن اگر ان کا حکم ہے تو پھر حکم کے بارے میں ادب کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ معلوم ہوا شریعت کی بات کو ماننے ہی میں فائدہ ہے، قبول کرنے ہی میں فائدہ ہے۔ اگر آدمی سنے اور مانے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت نے ان کو کہا کہ آگے میرے قریب آ جاؤ، اب مجمع ہے، بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے ہچکچاہٹ کی بھی کہ بھائی پورا مجمع بھرا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں سامنے کی سائڈ سے رہا ہوں، معذرت کی۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ۔ تو حضرت وہاں چلے گئے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا، آ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بڑوں کی ماننے میں فائدہ کیا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بڑوں کی وہ مانتا ہے جس بات کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتی تو ہم نہیں مانتے۔ یہ بڑوں کی ماننا نہیں ہوا، یہ تو سمجھ کی ماننا ہوا۔ آدمی بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ اتفاق کی بات، جتنی بھی کھانے کی چیزیں بتلائی وہ اس کو پسند تھی، اور جس چیز سے روکا وہ اس کو پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنی من مانی کر لی اور کھانا، جن چیزوں کو کہا تھا اس کو کھا لیا، جن چیزوں کو منع کر لیا تھا منع کر دیا۔ تو اس میں دونوں پہلو ہے، ڈاکٹر کی بات بھی مانی لیکن اپنی بات بھی مانی، فائدہ ہوگا اس کو۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں فلاں چیز کھانی ہے اور کوئی چیز کھانی نہیں ہے، سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو ساری چیزیں پسند ہیں، میں کیسے مانوں؟ لہذا وہ اپنی پسند کی ساری چیزیں کھاتا ہے، ڈاکٹر نے جس چیز کو کھانے کے لیے کہا وہ بھی اور جس چیز سے روکا وہ بھی۔ اب یہاں اس نے ڈاکٹر کی نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ اپنی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس میں اپنی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے نہ مانی، یہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا، یہ آدمی شفا نہیں پائے گا، یہ آدمی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی شفیع میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب قریب آ گئے، قریب بیٹھے۔ قریب بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا۔ دو بھائی تھے، عالمگیر اور دارا شکو۔
دونوں بھائی میں اختلاف ہوا. دارا شکو چاہتا تھا کہ حکومت میں سنبھالوں اور عالمگیر چاہتے تھے کہ حکومت میں سنبھالوں. عالمگیر بڑے متقی بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، صحیح ڈھنگ سے چلانا جانتے تھے. دارا شکو میں وہ بات نہیں تھی، اس لیے عالمگیر چاہتے تھے کہ حکومت کا نظام میں سنبھالوں. دارا شکو نے کہا کہ میرے باپ کی حکومت ہے، میں سنبھالوں. تھے دونوں بڑے باپ کے بیٹے. چنانچہ کچھ وقت کے بعد دارا شکو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد بیٹھے تو بزرگ نے ان کو کہا میرے قریب آ جاؤ، یہاں بیٹھو، تخت پر بیٹھو. تو انہوں نے معذرت کی، نہیں حضرت میری کیا گنجائش، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کے قریب بیٹھوں. پھر دوبارہ کہا کہ آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں، بیٹھو. کہا کہ نہیں حضرت میری جرأت نہیں ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا. کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ باتیں پیش کی. حضرت نے نصیحت فرمائی، یہی کہا کہ بھئی حکومت کے لیے مجھے بیٹھنا ہے، اپنے باپ کی گدی پر آپ دعا کیجیے. حضرت نے نصیحت فرمائی. نصیحت فرمانے کے بعد دارا شکو چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد عالمگیر آئے. عالمگیر آ کر عام مجلس میں بیٹھنے لگے تو حضرت نے کہا کہ قریب آ جاؤ. عالمگیر فوراً اٹھے اور قریب آ گئے. حضرت نے کہا میرے تخت پر بیٹھ جاؤ، میرے بازو میں بیٹھ جاؤ. عالمگیر فوراً تخت پر بیٹھ گئے. کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور حکومت چلانی ہے، اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں چلاؤں. تو حضرت نے نصیحت فرمائی اور دعائیں دی. دعائیں دینے کے بعد وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو حضرت فرمانے لگے کہ دونوں بھائیوں نے بادشاہت کے بارے میں خود فیصلہ فرما لیا. دارا شکو آیا، میں نے اس کو کہا آؤ تخت پر بیٹھ جاؤ، وہ تخت پر نہیں بیٹھے. میں نے دوبارہ کہا، انہوں نے معذرت کی، تخت کو انہوں نے خود چھوڑ دیا. اور عالمگیر آئے. عالمگیر کو میں نے کہا کہ آپ قریب آ جاؤ تو قریب آ گئے. میں نے کہا تخت پر بیٹھو تو میرے بغل میں تخت پر بیٹھ گئے. تو میں نے بٹھانا چاہا پہلے کو، وہ نہ بیٹھے، خود انہوں نے حکومت چھوڑ دی. اور دوسرے کو بٹھانا چاہا، بیٹھ گئے تو حکومت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. یعنی فیصلہ تو خود انہوں نے کر لیا. تو دیکھو یہاں کیا ماننا. بظاہر یہ کہ ادب کے خلاف تھا، لیکن ادب کے خلاف ہونے کے باوجود بڑے کی بات تھی. تو اگر بڑے کوئی ایسی بات کہے جو بظاہر ادب کے خلاف ہو، ایک دو مرتبہ تو معذرت کرے. اگر وہ حکم کرے تو حکم کے بعد معذرت نہیں ہونی چاہیے. عالمگیر بیٹھ گئے تو فرمایا کہ حکومت کا فیصلہ تم نے خود کر لیا، میں نے تمہیں تخت پر بٹھایا، تم بیٹھ گئے، اللہ حکومت تمہیں عطا فرمائیں گے. اور ہوا بھی ایسا. ان کے والد کے انتقال کے بعد حکومت ان کے ہاتھ میں آئی اور قریباً 40 سال تک حکومت چلائی. تو میرے بھائی کہنے کا منشا یہ ہے کہ ماننا بہت بڑی صفت ہے. جب تک آدمی کے اندر یہ خاصہ رہے گا کہ وہ قرآن و سنت کی مانے، علماء دین کی مانے، دین کی بات کرنے والوں کی مانے، اپنے خیر خواہوں کی مانے، اپنے بڑوں کی مانے، اپنے اساتذہ کی مانے، اپنے والدین کی مانے، اپنے مشائخ کی مانے، انشاءاللہ کامیابی ہے. اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس میں کامیابی نہیں ہے. لیکن ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو کہا ہاں جی حضرت، جی حضرت، کرنا نہیں ہے. یہ ماننا نہیں ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کرنے کا حکم دیا وہ کر لے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے میرے لیے پانی لے آؤ، کہاں جی لاتا ہوں، لیکن اٹھتا نہیں ہے. کہاں پانی لاؤ، کہاں جی لاتا ہوں، ابھی حاضر ہوں، اٹھتا نہیں ہے. تو بات کا تو مانتا ہے کہ ہاں میں مان جاتا ہوں، لیکن حکم پر عمل نہیں کرتا ہے. یہ ماننا نہیں ہوا. ماننا یہ ہے کہ باپ نے کہا پانی لے آؤ، فوراً اٹھے اور پانی لینے کے لیے چلے جائے اور تھوڑی دیر کے بعد پانی لے کر آ جائے. یہ ماننا ہوا. تو میرے بھائی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ آدمی ماننے والا بن جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے الامر فوق الادب میں کہ آدمی کے اوپر ایسا غلبہ طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کی بات کو نہیں مان پاتا، لیکن وہاں وہ معذور ہوتا ہے، وہاں وہ مجبور ہوتا ہے. جیسے قبیلہ بنو عمرو ابن عوف میں ایک مرتبہ جھگڑا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے. ادھر کسی نماز کا وقت آ گیا، مصلی حضرات موجود ہیں،
حضرت ابو بکر ہیں، حضرت بلال ہیں۔ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ اے ابو بکر، لوگ جمع ہو چکے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشغولی کی وجہ سے تشریف نہیں لائے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اور تاخیر ہو جائے، آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم مل کر نماز پڑھ لیں۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، حضرت بلال نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر نے نماز شروع کی۔ نماز شروع کی، ابھی تکبیر تحریمہ کہی تھی، پہلی رکعت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں شامل ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ یہ پسند نہیں کرتے تھے ہم کسی اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں، لہذا صحابہ نے تالی بجانی شروع کی، یعنی حضرت عمر کو متوجہ کرنا چاہا کہ بھئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آپ پیچھے آ جاؤ۔ ایک دو صحابی نے اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ مارا، لیکن حضرت ابو بکر تھے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، تالی کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ چند اور صحابہ نے اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو حضرت ابو بکر متوجہ ہوئی کیا بات ہے، تو حضرت ابو بکر نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر شامل ہیں، چنانچہ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے، نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، امام کو متوجہ کرنا ہو تو تالی بجانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ عورتیں نماز پڑھ رہی ہے، کوئی آگے سے گزر رہا ہے، اس کو روکنا ہے تو عورت اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، وہ اپنی زبان سے نہیں بولے گی۔ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اس کو پردے میں رہنا چاہیے اس کی آواز بھی پردہ ہے، لہذا وہ بولے گی نہیں، اس طرح ہاتھ مارے گی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر امام کو کسی وجہ سے متوجہ کرنا ہے تو سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہے، اس سے وہ متوجہ ہو جائے، اس طریقے سے تالی بجانا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم تو وہ آدمی ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو تمہاری شخصیت تھی کہ میں تمہیں دوست بناتا، لیکن دوست بنانے کے قابل اللہ تعالیٰ ہے، لہذا میں نے ان کو دوست بنایا، یعنی میرا تمہارے ساتھ بہت تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے میں نے کہا کہ بھئی تم نماز پڑھاتے رہو، پیچھے نہ بڑھاؤ، لیکن آپ پیچھے آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرأت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں موجود ہو اور میں امامت کراؤں۔ دیکھو یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اشارہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے، یعنی بظاہر تو یہ تھا کہ اشارہ تھا تو آپ نماز پڑھاتے رہتے، لیکن آپ پیچھے آ گئے۔ یہ محبت میں اور احترام میں حضرت ابو بکر مجبور ہو گئے اور مجبوری کی وجہ سے پیچھے آ گئے، اور پیچھے آنے کے بعد کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرأت کہ نبی کے ہوتے ہوئے وہ امامت کراوے۔ تو یہ الگ بات ہے، اگر اس طریقے سے معاملہ ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ یہاں آپ نے اشارہ کیا تھا، حکم نہیں فرمایا تھا۔ ہاں اگر آپ حکم کرتے اور پھر نہ مانے تو الگ بات تھی، لیکن کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بڑا حکم کرتا ہے لیکن آدمی محبت میں بالکل مجبور ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی کوئی حرج بات نہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بھئی ہم تو اس طرح نہیں لکھتے، بسمک اللہم لکھتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے بسم اللہ نہ لکھو، وہ لکھو۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے لکھا من محمد الرسول اللہ، تو کہ بھائی اگر اللہ کے رسول ہم ان کو مانتے تو اختلاف ہی کیا تھا، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اب حضرت علی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہے، حضرت علی کو غصہ آ گیا کہ اللہ کے رسول ہے، نبی برحق ہے، اور یہ لوگ منع کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی رسول اللہ کے لفظ مٹا دو۔ حضرت علی نے محبت اور عقیدت کی وجہ سے قسم کھا کر کہا اے اللہ کے رسول، قسم اللہ کی میں تو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور یہ قسم کھا رہے ہیں، یہ مجبوری تھی، عقیدت تھی، محبت تھی۔ اس محبت اور عقیدت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجبور ہے، عقیدت کی وجہ سے ان کے لیے لکھنا مشکل ہے، کہا کہ حضرت علی سے کہا مجھے دے دو۔ حضرت علی سے کاغذ لے لیا اور خود رسول اللہ کے لفظ کو مٹایا۔
تو یہ الگ بات ہے کہ بڑا کوئی بات کہے اور آدمی عقیدت میں مجبور ہو جائے اور اس کے حکم کو پورا نہ کر سکے، وہاں وہ مجبور ہے۔ ورنہ عام حال یہ ہے کہ آدمی کوئی بڑا آدمی کوئی بات کہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، ادب کا تقاضا یہ ہے اس کو مان لینا چاہیے اور کر لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کے بہت سارے بندے اپنی اللہ کی توفیق سے اعتکاف کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ میں اعتکاف کرنے والے کو پہلے تو مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا بے انتہا قبول فرمائے۔ دوسری بات بہت محبت سے ان سے کہتا ہوں، جیسے کل بھی کہا تھا، کہ خاص طور پر مسجد کا ادب احترام باقی رکھیں۔ دوسری بات، اپنے آپ کو مسجد کے مصلیوں سے بھی دور رکھیں۔ تیسری بات، اپنے آپ کو 2 کاموں میں مشغول رکھیں، حتی الامکان ضرورت کے بقدر آرام ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے سونے کی روزے کے ساتھ، تو روزے کے ساتھ اور رات کو جتنا سونے کی اس کو ضرورت ہے آرام کے لیے ضرور سوئے۔ اس کے علاوہ بقیہ وقت ہے وہ بقیہ وقت عبادت میں لگائے، خوب زیادہ تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ رات میں بہت مبارک راتیں ہیں آخری عشرے کی، رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ جاگنے کا اہتمام کرے۔ ہمارا کوئی بھائی ایسا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا جو رات کو سوتا ہی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، پوری رات عبادت میں، کبھی تھوڑا آرام، کبھی تھوڑی تلاوت کر لی، کبھی ذکر و اذکار کر لیا، کبھی استغفار کر لیا، اور بہت اچھا ہے۔ دین کی کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں 2 کتاب مطالعے میں رکھنی چاہیے، ایک ہماری فضائل اعمال کو دیکھیں، اس میں حضرت شیخ کی فضائل رمضان ہے، روزانہ آپ تعلیم کرتے ہیں، اس کو بھی پڑھیں اس رمضان کی راتوں میں، اور ساتھ ساتھ میں فضائل قرآن ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی یہ تعلیم الاسلام ہے، بہشتی ثمر ہے، اس کو بھی دیکھیں، تاکہ ہمارے فضائل کے ذریعے سے ہمیں علم کا شوق ہو اور مسائل کے ذریعے سے ہمارا عمل صحیح ہو۔ فضائل کے ذریعے سے عمل کا شوق ہو اور مسائل کے ذریعے سے عمل صحیح ہو، تو بہشتی ثمر ہے، یا اسی طریقے سے تعلیم الاسلام ہے، اس کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اپنے وضو کو صحیح کرے، اپنے غسل کو صحیح کرے، اپنی نماز کو صحیح کرے۔ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے اپنی بستی کے علماء سے پوچھے کہ بھئی یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پڑھے۔ تو اگر اس طریقے سے کریں، زیادہ سے زیادہ رات کا وقت آپ کا تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تہجد میں، صلاۃ التوبہ میں، صلاۃ التسبیح میں، یا اسی طرح آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس نماز کو ادا کرنے میں جاوے، اور اس کے علاوہ ان 2 کتابوں کے مطالعوں میں، فضائل رمضان کا بھی مطالعہ ہو، فضائل قرآن کا بھی مطالعہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم الاسلام کا بہشتی ثمر کا بھی مطالعہ ہو، تاکہ فضائل رمضان پڑھ کر رمضان کی خوب عظمت پیدا ہو، فضائل قرآن پڑھ کر قرآن کی تلاوت کا خوب شوق پیدا ہو۔ اور جب یہ 2 چیزیں ہوگی، پھر اس کے بعد آپ مسائل پڑھیں گے تو ماشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، آپ کا وضو صحیح ہوگا، آپ کا غسل صحیح ہوگا، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے صحیح ہوں گے، آپ کا زکوٰۃ دینے کا طریقہ صحیح ہوگا، آپ کا صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا، آپ کی زندگی صحیح ہوگی۔ یہ آپ سے محبت کے ساتھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ شان ہو آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو کسی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، وہ بھی رات کا بہت حصہ ہے، ماشاءاللہ زیادہ وقت عبادت کا اہتمام کرے، غفلت اور بیکاری میں گزرے، اس سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچائے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن وہ رات کو کام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں رات کو اگر کام کرتے ہیں تو کام کے ساتھ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس بڑی راتوں میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں اور عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ شان نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں بڑے مہربان ہیں بڑے شفیق ہیں بڑے حاجت روا ہیں بڑے مشکل کشا ہے اے اللہ کتنی ہمیں راتیں عطا فرمائی کتنے ہمیں رمضان عطا فرمائے اے اللہ جیسی قدر کرنی چاہیے ہم سے قدر نہ ہو سکی اس کے باوجود یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا اس کے 20 دن ہمیں نصیب فرمائے اے اللہ آج اے اللہ عشرہ مغفرت ختم ہو رہا ہے اے اللہ آپ نے عشرہ رحمت نصیب فرمایا عشرہ مغفرت نصیب فرمایا اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ آنے والا عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے بڑا مبارک عشرہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوب اہتمام سے جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اے اللہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما ہمارے گھر والوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما ہماری بستی والوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما نوجوانوں کو ماں بہن بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام نصیب فرما الہ العالمین صحت قوت عافیت ہمت تندرستی نصیب فرما اے اللہ 20 دن آپ نے روزے کا اہتمام نصیب فرمایا نمازوں کا اہتمام نصیب فرمایا تراویح کا اہتمام نصیب فرمایا آپ کا بڑا احسان و کرم ہے اے اللہ بقیہ 10 دن بھی عافیت کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ پوری وصولیہ کے ساتھ وصولیابی کے ساتھ گزرے اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ شیطان کو آپ نے قید کر دیا ہے لیکن اس کے اثرات ہمارے ساتھ ہیں اے اللہ نفس ہمارے ساتھ ہیں اے اللہ شیطانی اثرات سے بچاتے ہوئے نفسوں کی شرارت سے بچاتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام نصیب فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں کو نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور اعتکاف شروع کر دیا ہے اے اللہ ان کے لیے خیر و برکت مقدر فرما ان کو صحت عافیت نصیب فرما پورا اعتکاف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مسجد کا ادب احترام نصیب فرما اے اللہ تیرا قرب نصیب فرما اے اللہ تیرا قرب نصیب فرما اے اللہ تیرا قرب نصیب فرما اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا ہے ان کے رات اور دن بھی اچھی طرح گزرے اے اللہ اس کی سعادت نصیب فرما زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ گزرے اس کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما نظروں کی حفاظت فرما زبان کی حفاظت فرما کانوں کی حفاظت فرما گناہ کے ماحول سے حفاظت فرما نیکی والے ماحول کو عطا فرما اور نیکیوں والے ماحول میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما ہر شر سے حفاظت فرما الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما بے معاش کو بہترین معاش نصیب فرما بے گھر کو گھر عطا فرما بے در کو در نصیب فرما بے جوڑ کو جوڑ عطا فرما بے اولاد کو اولاد نصیب فرما جن کی اولاد معذور اور بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما جن کی گود اولاد سے خالی ہیں ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے اے اللہ ہمارے اندر آپس میں محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما ہمارے دلوں کو کینہ سے بغض سے حسد سے عداوت سے پاک کر دیجیے آپ کی محبت اور آپ کی معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين